انسان یہ نہ سمجھے کہ مرنے کے بعد اس کی چھٹی ہو گئی، اس کو اس کے اعمال کی جزا و سزا نہ ملے گی۔ آخر انسان کو دوبارہ کیوں پیدا کیا جائے گا؟ اس کے اعمال کی جزا و سزا کیوں ہوگی؟ آئیے اس سوال پر غور کریں۔ ذرا سوچئے کہ عقل کیا کہتی ہے۔ کیا کوئی ایسا دن نہیں ہونا چاہیے جس دن ظالم کو ظلم کی سزا ملے، مجرم کی گرفت ہو، نیک کو نیکی کا بدلہ ملے؟ یہ دنیا جس میں ہم اور آپ بستے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ مخلوقات میں کسی کا درجہ بڑا بنایا، کسی کا چھوٹا۔ کوئی اشرف المخلوقات ہے، کوئی ازل المخلوقات، اور کوئی دونوں کے بیچوں بیچ۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، لہٰذا اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں اور اس کے فرائض بھی بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکرم بنایا، اس کو بزرگی اور مرتبہ کا حامل بنایا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جواب دہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ انسان غیر ذمہ دارانہ زندگی نہیں گزار سکتا، وہ قدم با قدم اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ اس سے اس کے ہر عمل اور ہر حرکت و سکون کی پرسش ہوگی۔ اس نے کیا بات صحیح کی، کیا غلط، اس کا کس چیز کی طرف نظر ڈالنا جائز تھا، کدھر ناجائز تھا، اس نے کون سا قدم صحیح اٹھایا، کون سا غلط، اس نے کس معاملہ میں اپنے دست و بازو کو صحیح استعمال کیا، کس میں غلط استعمال کیا، اس کے کون سے اعمال جائز تھے، کون سے ناجائز۔ آخرت اسی جواب دہی اور باز پرس کے مرحلے کا نام ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ مرنے کے بعد اس کی چھٹی ہو گئی، اس کو اس کے اعمال کی جزا و سزا نہ ملے گی۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ یہی دنیاوی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو وہ غلط سوچتا ہے۔ وہ بہت بڑے دھوکے اور فریب میں مبتلا ہے۔ یہ فریب کسی اور نے اس کو نہیں دیا، وہ خود اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اتنا زبردست دھوکہ کہ زندگی میں اسے کبھی اتنے زبردست دھوکے سے سابقہ نہ پڑا ہوگا۔ جب آخرت کی زندگی سامنے آ جائے گی تو آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا۔ جس زندگی کا وہ انکار کر رہا تھا، جس زندگی کا وہ مذاق اڑا رہا تھا، وہی زندگی اس کے سامنے موجود ہوگی، اور وہ عرصہ محشر میں اپنے اعمال کی پرسش کے لیے دست و بستہ کھڑا نظر آئے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ بس جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ پورا کامیاب ہوا، اور دنیاوی زندگی دھوکے کی پونچی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منکرین آخرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم جب مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں، تم اٹھائے جاؤ گے اور ذلت کی حالت میں ہوگے، وہ ایک ہی جڑکی ہوگی۔ بس وہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے، ہائے ہماری خرابی، یہ بدلے کا دن آ گیا۔ جواب ملے گا، ہاں یہی ہے وہ فیصلہ کا دن جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آخر انسان کو دوبارہ کیوں پیدا کیا جائے گا؟ اس کے اعمال کی جزا و سزا کیوں ہوگی؟ آئیے اس سوال پر غور کریں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ آباد ہیں؟ ظالم بھی، مظلوم بھی، شریف بھی، شریر بھی، مفسد بھی، مصلح بھی، خدا کے تابعدار بھی، خدا کے باغی بھی، غریبوں کو چوسنے والے بھی، غریبوں کی مدد کرنے والے بھی، ظلم و زیادتی کرنے والے بھی، حق و انصاف کا ساتھ دینے والے بھی، خدا کے ماننے والے بھی، خدا کا انکار کرنے والے بھی۔
کیا آپ کی عقل ان تمام لوگوں کے بارے میں یہ باور کرانے کے لیے تیار ہے کہ سب کا انجام یکساں ہو، ظالم کو ظلم کی سزا نہ ملے، مظلوموں کی داد رسی نہ ہو، خدا کے تابعداروں کو اجر و ثواب نہ ملے، خدا کے باغیوں کو سزا نہ دی جائے، مفسدوں کی کوئی گرفت نہ ہو، مصلحین کو کوئی انعام و اکرام نہ ملے۔ ظاہر ہے کہ عقل دونوں کے برابر کرنے کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم فرما برداروں اور نافرمانوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کریں؟ لیکن اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص زندگی بھر خدا کی نافرمانی کرتا ہے، دوسروں پر مظالم ڈالتا ہے، خدا کے احکامات و فرمودات کی مسلسل خلاف ورزی کرتا ہے، ہر وقت فساد و بگاڑ کی باتیں سوچتا رہتا ہے۔ اس کے باوجود دنیا میں اس سے کوئی سزا نہیں ملتی، بلکہ زندگی بھر بڑے چین و آرام سے رہتا ہے، کبھی اس سے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ دوسری طرف ایک شخص بڑا عابد و زاہد ہے، خدا اور اس کے رسول کے احکام اور فرمودات پر چلنے والا ہے، ظلم و زیادتی اور فساد و بگاڑ کی باتوں سے دور رہتا ہے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا، بڑا شریف اور سیدھا سادہ ہے۔ ہر شخص اس کی نیکی و شرافت کی تعریف کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اسے اس کی شرافت، اس کی نیکی، اس کی اطاعت و فرما برداری کی کوئی جزا نہیں ملتی، بجائے اس کے کہ وہ زندگی بھر پریشان رہتا ہے، نت نئی مصیبتوں میں گرفتار رہتا ہے، کبھی اسے چین و سکون نصیب نہیں ہوتا۔ ذرا سوچئے کہ عقل کیا کہتی ہے؟ کیا کوئی ایسا دن نہیں ہونا چاہیے جس دن ظالم کو ظلم کی سزا ملے، مجرم کی گرفت ہو، نیک کو نیکی کا بدلہ ملے؟ دنیا میں تو اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو جزا یا سزا مل بھی جائے تو اعمال کے اعتبار سے بہت کم ہوتی ہے۔ تو کیا اس دنیا کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے جس دن ہر ایک کو اس کے اعمال کا، خواہ وہ بھلے ہوں یا برے، پورا بدلہ دیا جائے، اسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، ہر ایک کو انصاف ملے؟ ضرور ایسا دن ہونا چاہیے، اور اسی دن کا نام ہے یوم آخرت۔ اگر خدا کے یہاں بھی نیک و بد، شریف و شریر، مفسد و مصلح ایک ہی خانہ میں رکھ دیے گئے تو یہ سراسر اندھیر نگری ہوگی۔ حالانکہ خدا کے یہاں پورا انصاف ہوگا، مجرم اور غیر مجرم دونوں برابر کے درجے میں نہیں رکھے جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی تو بہت بلند ہے، کسی شریف آدمی کے بھی شایان شان نہیں ہے کہ وہ ظالم و مظلوم، مطیع و فرما بردار، مفسد و مصلح کے ساتھ یکساں برتاؤ کرے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آخرت کا دن کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کا دن ہوگا، ظالم و مظلوم میں حد فاصل کھینچنے والا دن ہوگا، فرما بردار اور نافرمان کو ممتاز کر دینے کا دن ہوگا۔ وہاں کوئی لگی لپٹی نہ رکھی جائے گی، وہاں کوئی دھاندلی نہ چلے گی، وہاں کوئی اثر و رسوخ نہ کام دے گا، وہاں انصاف ہوگا، صرف انصاف اور مکمل انصاف۔ آخرت کا دن ہمیں ہر کام سے پہلے سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارا کام اچھا ہے یا برا، جائز ہے یا ناجائز، کیونکہ ہمارے کام اور ہمارے عمل کا تعلق صرف ہماری اس دنیا سے نہیں ہے، آخرت کی دنیا سے بھی ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر قدم اٹھاتے وقت یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے اور اسی کے مطابق جزا و سزا کے لیے تیار رہنا ہے۔ جو لوگ اپنی آخرت کو یاد رکھتے ہیں، ذمہ دارانہ زندگی گزارتے ہیں، آخرت کی جواب دہی اور باز پرس پر ہمیشہ نظر رکھتے ہیں، ان کا ہر قدم لرزتے ہوئے اٹھتا ہے، ہر فعل پرسچ داور کی فکر کے ساتھ انجام پاتا ہے۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ معزز سامعین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں،
اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔